انسان کو دکھ بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، اپنوں بیگانوں کی طرف سے اس کو تلخیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس موقع پر آپ کی زبان کوئی ایسا جملہ نہ کہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ غم تو پہنچتا ہے اور غم سے انسان متاثر بھی ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک تکلیف پہنچے۔ غالب نے کہا تھا روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو جب سینے میں دل ہے تو کوئی دکھ دے گا تو دکھی ہوگا، دل بے چین ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب تکلیف پہنچے تو مدد کس سے طلب کرو؟ صبر سے، کہ اللہ مجھے توفیق صبر دے۔ روایت ہے کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور ان کے چہرے کے اوپر کوئی ایسے آثار تھے کہ جس کا بہت بڑی پریشانی ہو۔ تو ان کو کہا کہ تمہارا جو دکھ ہے وہ اس کو کہو جو دکھ کا مداوع کر سکتا ہے، غم اسے کہو جو غم خار ہو، جو غم خار ہی نہ ہو اسے غم کہنے کا فائدہ۔ بعض اوقات لوگ غم خائی بے چین ہوتے کہ میں کوئی پوچھے تمہیں کیا ہے، چہرے کے اوپر جو ہے وہ خشونت سجائے، چہرے کے اوپر جو ہے وہ اداسی سجائے۔ آپ کو صدمہ پہنچے تو بعض اوقات ٹھیک ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کے چہرے بشرے سے اس کا ظہور بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو چھپائی جا سکتی ہیں اس کو چھپائیں۔ ہنس کے پی جا تلخی ایام کو ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ غم برداشت کریں، اندر اتاریں اس کو، اس کا اجر رکھا گیا ہے، اس کا صلہ بتایا گیا۔ تو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو لوگوں سے شیئر کرنا یہ نہیں ٹھیک ہے۔ کبھی آپ کوئی ایسی بات ہو آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن ہر وقت جو ہے وہ اکتائے ہوئے رہنا اور میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، میں دکھی ہوں، تو کیا وہ دکھ ختم ہو جائے گا؟ لوگ مہندی سجائیں گے تیرے لہو سے، لوگ مہندی سجائیں گے تیرے لہو سے، زخم دل کے نہ دکھاؤ کسی کو۔ لوگ تو اس سے طرح مذاق بھی اڑائیں گے، اور جب تم ہنستے ہو تو زمانہ تمہارے ساتھ ہنستا ہے، اور جب تم روتے ہو تو زمانہ تمہارے ساتھ نہیں روتا۔ اس لیے یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، وہی بہاؤ جہاں شان کریمی موتی سمجھ کے چن لے۔ یوں ضائع نہ کرو، یوں ان کو برباد نہ کرو، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرو اپنے آپ کو۔ تو صبر کے دامن کو تھامو، ایک تو تلقین یہ کی گئی، اور دوسرا کہا والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ حضور علیہ السلام جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوتے تو حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور میں نے خود کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے، جب کوئی تکلیف پیدا ہو تو آپ نماز پہ کھڑے ہو جائیں، تکلیف میں تخفیف پیدا ہو جاتی۔ اور بدر سے سخت دن کیا ہو سکتا تھا جب کافر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ گئے، اور حضور کے لیے عریش ایک چھپر بنا دیا گیا، اور آقا کہیں وہاں مصلی بچھائے ہیں اور رب کے حضور کھڑے ہیں۔ مشکل کے وقت جب کوئی سبب نہ رہے تو اس کے حضور آ جاؤ، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بہت بھاری ہے نماز پڑھنا اور صبر کرنا، لیکن جو اللہ کا خوف سینے میں پالنے والے لوگ ہیں، رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بچے کو صبح اٹھائیں آپ نماز کے لیے تو وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، بار بار کہہ کے اس کو اٹھانا پڑتا ہے، اور اس نے سوات کی سیر کے لیے جانا ہو اور دوستوں کو ٹائم دیا ہو، تہجد کے وقت ہی تیار ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو نماز کا شوق نہیں ہے، اس کا شوق تھا، جس کا شوق تھا اس کے لیے اٹھنا بھاری نہ ہوا۔ میرے والد گرامی سے کسی نے کہا جی جاگ نہیں آتی، تو فرمانے لگے صبح منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی ہے، کچہریوں میں تاریخ ہو تو یاد آ جاتی ہے۔ منڈی جانا یہ تمہاری بدنی ضرورت ہے، بچوں کے پالنے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے۔ کچہریوں میں جانا خوف ہے، نہ گیا تو میرے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے، تو تمہیں نہ امید ہے اللہ سے اور نہ اس کا خوف ہے، تو پھر کیسے جاگ آئے؟ اور کسی نے کہا کہ حضور نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جاگ نہیں آتی۔ اللہ اکبر، کہنے لگے ارادہ اگر پکا ہو تو نیند نہیں آتی، بار بار اٹھ کے ٹائم دیکھتے ہیں وقت تو نہ گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمائیں یہ بھاری ہے لیکن خاشعین کے لیے بھاری نہیں ہے۔ خشیت خدا سینے میں نہیں ہے، اللہ کا خوف سینے میں نہیں ہے، تو واقعی صبح کا اٹھنا بہت زیادہ بھاری ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن جو خشیت والے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ مان لیا کہ صبح کا اٹھنا، سحری کا اٹھنا نفس پہ شاک ہے، لیکن اگر کسی کی زندگی کی لذت اس میں رکھ دی گئی ہو، اللہ اکبر، تو پھر اس کے لیے مشکل تو نہیں ہوگا۔ راہ خدا میں تکلیف اٹھانا مشکل صحیح، لیکن زندگی کا سرور اس میں رکھ دیا گیا۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں حمزہ کا ایمان لانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ جس طرح مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی،
تو کفار کے اندر یہ خبر ایک بجلی بن کے گری، تو وہ بھی دارالندوہ میں بیٹھے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ آج ایک حمزہ بن عبد المطلب گئے ہیں، کل کوئی اور چلا جائے گا تو یہ تو طاقتور ہو جائیں گے۔ عمر بن خطاب مجلس میں موجود تھے، کہا تم قصہ چھوڑو، یہ کام میرے ذمہ رہا، میں بانی اسلام کی زندگی کا چراغ ہی بجھا دیتا ہوں۔ روز روز کا قصہ ہی تمام ہوتا ہے، تلوار حمائل کی اور ارادہ قتل سے گھر سے نکلتے ہیں، تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی بول رہی ہے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ تلوار حمائل کی ہے، بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے کی آرزو ہے، گھر سے نکلتے 22 سال کی عمر ہے، جوانی ہے، بانکپن ہے، چہرے پہ جلال ہے، خطاب کا جری جواں بیٹا ہے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، دیکھا اور کہا کہ کیا تیور ہیں اور ارادے کدھر کے؟ کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں۔ کہا اس کی روشنی تو تمہارے گھر میں بھی پہنچ گئی ہے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید وہ بھی اس آقا کے غلام بن گئے۔ بس غصے میں بہن کے گھر پہنچتے ہیں اور دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ اندر قاری قرآن ان کو قرآن سکھا رہا ہے۔ اہل خانہ سمجھے عمر آئے ہیں اور تیور بھی اچھے نہیں ہیں، قاری کو کہیں گوشے میں چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ بہن پہ ٹوٹ پڑے، مار دھاڑ شروع کر دی۔ تم سابی ہو گئی ہو، تم نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، مار مار کے ان کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ تو بہن بولتی ہے عمر سنو، تم خطاب کے بیٹے ہو نا، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں بھی اپنے موقف سے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ اس عورت کے اندر یہ بجلیاں کیسے آ گئیں، تو سوچنے لگے اور کہا اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ کہا تمہیں پہلے غسل کرنا ہوگا، عمر بدن دھو رہے ہیں، میرا رب دل دھو رہا ہے۔ اتنے میں قاری قرآن کے ورق لے کے آ گیا اور تلاوت ہوتی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں کے چاند محبوب، ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں ہی پڑ جائیں۔ تلاوت ہوتی جا رہی ہے، عمر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا عمر کی عمر برباد ہو گئی، چلو مجھے حضور کی چوکھٹ پہ لے چلو۔ اللہ اکبر، دار ارقم میں حضور تشریف فرما تھے، تلوار اس طرح حمائل کی ہوئی ہے اور اسی حالت میں حضور کی دہلیز پہ جا رہے ہیں۔ دروازے کے سوراخوں سے دیکھا صحابہ نے، کہا کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار ہے ہاتھ میں۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ارادہ خیر سے آ رہے ہیں استقبال کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، بٹھائیں گے، عزت دیں گے، اور اگر ارادہ اچھا نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹیں گے۔ دروازہ کھلتا ہے، عمر حضور کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں اور میرے حضور کہتے ہیں عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ، اور یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا۔ حضرت عمر کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو ہی عمر کی زبان سے کلمے کی صدا سنتے ہیں صحابہ، اتنے زور سے اللہ اکبر بے ساختگی میں کہتے ہیں مکے کی گلیاں گونج اٹھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایمان لانے کے بعد جناب عمر حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پہ ہیں، اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ کہا اللہ کا دین سچا ہے۔ کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو کہا پھر ہم چھپ کے نمازیں کیوں پڑھیں، ہمیں صحن حرم میں جانا ہوگا۔ مسلمانوں کی 2 صفیں بنتی ہیں 20-20 افراد کی، ایک صف کی قیادت حضرت عمر کرتے ہیں، ایک صف کے آگے حضرت